کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ نے نوافل کس طرح سے ادا کرنے؟ علامہ صاحب خصوصی کوئی نوافل اگر آج کی رات میں مناسب؟ اب دیکھیے آج کے شب کے حوالے سے جو عبادات کے حوالے سے نوافل میں روایات ہیں اس میں کم از کم 2 رکعت انسان نافلہ نماز پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ 100 رکعت تک بھی ہے کہ انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر صاحب اسلام کو یہ چاہیے کم از کم 2 رکعت نوافل ضرور ادا کرے، اور وہ نماز عشاء کے بعد اس طرح ادا کرے کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائے، اور جب سلام ہم کہہ لیں تو اس کے بعد پھر 70 دفعہ استغفر اللہ کہا جائے، اور اس میں جو استغفار لکھی ہوئی ہے استغفر اللہ واتوب الیہ کہ یہ پڑھا جائے، کہ اگر انسان یہ کرے گا تو حدیث کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنی جگہ سے ابھی نہیں کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی کم از کم یہ 2 رکعت نافلہ نماز ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ 100 رکعت بتائی گئی ہے کہ جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، لیکن اگر وہ پڑھے تو بہت بہتر ہے، کم از کم یہ 2 رکعت اکتفا۔ تو یہ 2 اگر ہم 100 پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ اسی طریقے سے جی اسی طرح سے آپ 2 رکعت کر کے پڑھے اس میں، لیکن یہ جو سورہ توحید کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ کم بھی کرنا چاہے، مثلا 1 دفعہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھنے کی اجازت موجود ہے۔ نماز تسبیح کا اہتمام بھی کرتے ہیں کچھ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ انتہائی زود اثر ہے، یعنی انسان اسے جس بھی نیت سے پڑھ رہا ہو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، چونکہ یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جعفر طیار کو تعلیم فرمائی تھی جب آپ حبشہ سے واپس آئے تھے، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی تحفہ دوں، اور ایسا تحفہ ہو کہ جو رہتی دنیا تک ہر شخص یاد رکھے۔ پھر آپ نے یہ تسبیح ارشاد فرمائی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کی اولاد نہیں ہے، شادیوں میں کوئی رکاوٹ ہے، رزق نہیں ہے، کوئی اور حاجت درپیش ہے، اب جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے کہ یہ مجرب عمل ہے کہ آپ کو اس کا جلد از جلد اثر ظاہر ہوگا، چونکہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کی شادیوں کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی دیگر اسباب کے لیے، تو یہ 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ 300 دفعہ یعنی 4 رکعت جو نماز ہے 3 دفعہ اس میں پڑھا جاتا ہے تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کا طریقہ اگر اجمالی طور پہ میں عرض کروں کہ ہم جب 2 رکعت کر کے نماز کی نیت کریں گے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 15 دفعہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے گا، پھر اسی طرح ذکر رکوع کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے گا، پھر کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے گا، پھر سجدے میں جا کے ذکر سجدہ کے بعد 10 دفعہ پڑھا جائے گا، پھر جب اٹھ کے بیٹھیں گے پھر 10 دفعہ تسبیحات 4 پڑھی جائے گی، پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ہم 10 دفعہ تسبیحات 4 پڑھیں گے، اور پھر جب ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو 10 دفعہ پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک رکعت میں کل 75 دفعہ تسبیحات 4 بن جائے گی، اور ہماری جو 4 رکعتیں ہیں ان میں 300 دفعہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بزرگ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتا یا سجدے میں یا رکوع میں اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتا، تو وہ بے شک 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اور جب سلام ہو جائے تو اس کے بعد وہ 300 دفعہ ویسے ہی تسبیح پر تسبیحات 4 پڑھ لے، پھر بھی اسے اس کا اجر و ثواب مل جائے۔